صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ لقمان کا آخری رکوع اور 21ویں پارے کا 13واں رکوع تفسیر جلالین کے سبق نمبر 51 میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تری ان الفلک، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ بے شک کشتی، السفینہ یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ اس بات کو بیان کرنا ہے کہ الفلک یہ واحد اور جمع سب پر بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ جمع کے معنی میں ہے کیونکہ السفن جو ہے یہ سفینہ ان کی جمع ہے۔ کشتیاں تجری فی البحر دریا میں چلتی ہیں، بنعمت اللہ اللہ کی نعمت سے یعنی اللہ کے فضل سے، لیوریکم تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھائے، یا مخاطبین اے مخاطبین، یہاں سے مخاطبین کو بیان کر دیا چونکہ پیچھے کم ضمیر خطاب ہے تو جو جن سے خطاب کیا گیا ہے وہ سارے یہاں پہ مراد ہیں۔ یا مخاطبین اے مخاطبین، بذالک اس کے ساتھ کیا چیز دکھائے، من آیات ہی اپنی کچھ نشانیاں، اپنی ان فی ذالک لآیات بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، عبارن یہاں سے آیات کا مرادی معنی بیان کر دیا یعنی عبرتیں ہیں، لکل صبارن ہر بڑے صبر کرنے والے کے لیے، کس چیز سے صبر کرنے والے کے لیے، یہاں سے متعلق معذوف کو نکال دیا، معاصی اللہ اللہ کی نافرمانیوں سے، شکور بڑے شکر گزار کے لیے، کس چیز کا شکر ادا کرنے والے کے لیے، لنعامہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے کے لیے، وَإِذَا غَاشِيَهُمْ اور جب پہاڑوں جیسی موج ان پر آ پڑتی ہے، اور جب غاشیہ کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، جب ڈھانپ لیتی ہے ان کو، موجن موج کالظلالی پہاڑوں جیسی، پہاڑوں کاف کا معنی جیسی طرح، ٹھیک ہے نا، تو جیسی بھی اور طرح بھی، اور جب پہاڑوں جیسی موج ان پر آ پڑتی ہے، اور جب پہاڑوں جیسی موج ان پر آ پڑتی ہے، علی الکفار یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ غاشیہ کا مرادی معنی بیان کرنا ہے، اور الکفار یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ ہم ضمیر کا مرجع بیان کرنا ہے، اور جب کفار پر بلند ہو جاتی ہے موج کالظلالی پہاڑوں جیسی، کالجبال اللاتی یعنی ان پہاڑوں کی طرح، تظل من تحتها جن کے نیچے سے سایہ حاصل کیا جاتا ہے، ان بڑے بڑے پہاڑوں جیسی موج جب ان پر بلند ہو جاتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی الدعاء یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ الدین اس کا مرادی معنی بیان کرنا ہے، دین سے مراد ہے دعا یعنی پکار، اللہ ہی کے لیے پکار کو خالص کرنے والے ہوتے ہیں، کس چیز کی پکار کو، بِأَن يُنْجِيَهُمْ اس بات کی پکار کو کہ اللہ انہیں نجات دے، یہ دعا اس بات کی دعا کہ اللہ انہیں نجات دے وہ اللہ کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں، اَيْ لَا يَدْعُونَ مَعَهُ یعنی اللہ کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ بس جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا لاتا ہے، اِلَى الْبَرِّ خشکی کی طرف، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ تو ان میں سے کوئی اعتدال پر رہتا ہے، یعنی ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو اعتدال پر رہتا ہے، یعنی متوسط بین الکفر والایمان کفر اور ایمان کے درمیان رہتا ہے، وَمِنْهُمْ بَاقٍ عَلَى كُفْرٍ اور ان میں سے باقی جو ہیں وہ، اور ان میں سے کوئی وہ ہوتا ہے جو اپنے کفر پر باقی رہتا ہے، کچھ درمیان میں رہتے ہیں ایمان اور کفر کے، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ اپنے کفر پر باقی رہتے ہیں، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اور ہماری آیات کا نہیں انکار کرتے، وَمِنْهَا الْإِنْجَاءُ مِنَ الْمَوْجِ اور انہی آیات میں سے موج سے نجات دینا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور ان نشانیوں کا انکار نہیں کرتے، کون کرتا ہے، إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ مگر ہر بڑا بے وفا، غدار یہاں سے خطار کا آسان معنی بیان کر دیا کہ یعنی ہر بڑا غدار، کفور ناشکرا کس چیز کا ناشکرا، لنعم اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، یا ایھا الناس اے لوگو اہل مکہ تو یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ الناس اس کا مرادی معنی بیان کرنا ہے، الناس سے مراد ویسے تو الناس کا معنی ہوتا ہے لوگ، سارے لوگوں کو شامل ہے، لیکن یہاں مراد ہے اہل مکہ، اے اہل مکہ اتقوا تم ڈرو ربکم اپنے رب سے، واخشوا یوما لا یجزی اور خوف کرو اس دن کا، لا یجزی جس دن کام نہیں آئے گا، جس دن کام والدنا والدہ کوئی باپ اپنی اولاد کے، جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، یغنی یہاں سے یجزی کا مرادی معنی بیان کر دیا، یجزی کا معنی بدلہ دینا، جزا دینا، لیکن یہاں سے مراد ہے فائدہ دینا، کوئی فائدہ نہیں دے گا باپ اپنی اولاد کو، فیہ اس دن میں شیئن کسی چیز کا، شیئن سے مفعول بہ معذوف کو بیان کر دیا اور فی سے متعلق معذوف کو نکال دیا، ولا مولود ہوا جاز عن والدہ اور نہ ہی کوئی بچہ وہ اپنے باپ کو نفع دینے والا ہے، فی اس دن میں شیئن کسی چیز کا، اس دن میں نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کسی چیز کا نفع دینے والا ہے، ان وعد اللہ بے شک اللہ کا وعدہ بالبعث مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا، حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، عن الاسلامی اسلام سے، دنیا کی زندگی اسلام کے متعلق کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے، عن الاسلام سے متعلق معذوف کو نکال دیا، ولا یغرنکم باللہ الغرور
اور ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور ہرگز تمہیں دھوکے میں باللہ اللہ کے متعلق، کس چیز میں؟ فی حلم ہی، اللہ کی حلم میں، بردباری میں، و امہال ہی، اور اللہ کے مہلت دینے میں، کہ اللہ اگر مہلت دے رہا ہے، بردباری فرما رہا ہے، درگزر فرما رہا ہے، تو اس کے متعلق تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ کون؟ یہ فاعل ہے، الغرور بڑا دھوکہ دینے والا، ہرگز اللہ کے متعلق تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے بڑا دھوکہ دینے والا۔ بڑا دھوکہ دینے والا کون ہے؟ الشیطان، یہاں سے الغرور کا مرادی معنی بیان کر دیا، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، متی تقوم، کہ وہ کب قائم ہوگی، وینزل، اور وہ اتارتا ہے، بالتخفیف والتشدید، یہاں سے غرض مفسر علامہ قراءت سبا کو بیان کرنا ہے۔ تخفیف کے ساتھ یہ الانزال باب افعال سے ہوگا ینزل، اور تشدید کے ساتھ ہوگا ینزل باب تفعیل سے۔ یہ امام ابو عمر، ابن کثیر، حمزہ، امام علی، ان کے نزدیک یہ ینزل ہے، اور اس باقیوں کے نزدیک یہ کیا ہے؟ ینزل، یعنی باب تفعیل التنزیل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے الغیث، بارش، بوقت، ایسے وقت میں، یعلمہ، جس کو وہ جانتا ہے، تو اللہ کو علم ہے کس وقت میں بارش اتارنی ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما اس کو، جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، جو کچھ ارحام، جو کوئی ماؤں کے پیٹ میں ہے، کیا مطلب؟ اذکر ام انثی، کیا وہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ ولا یعلم واحدا من الثلاثۃ غیر اللہ، اور تین میں سے کسی ایک کو نہیں جانتا غیر اللہ، اللہ کا غیر۔ یہ غیر اللہ یہ فاعل ہے لا یعلم کا، تو ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ وما تدری نفس، اور کوئی شخص نہیں جانتا ماذا تکسب غدن، کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ یہاں سے میں ما موصولہ کے بیان کو ذکر کر دیا کہ من خیر، یعنی بھلائی، او شر، یا برائی، ویعلمہ اللہ، اور اللہ اسے جانتا ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، اس کو اللہ جانتا ہے۔ وما تدری نفس، اور کوئی شخص نہیں جانتا بأی ارض تموت، کہ کس زمین میں وہ مرے گا، ویعلمہ اللہ، اور اللہ اسے جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بکل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے، خبیر، خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے، بباطنہ کظاہرہ، اس چیز کے ظاہر کی طرح اس کی باطن کی، ظاہر کی طرح باطن کی بھی اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ روى البخاری، امام بخاری نے ان ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، حدیث مفاتیح الغیب خمسۃ، یہ اس کو دو اعراب اس پر پڑھ سکتے ہیں، ایک حدیثہ کو روا کا مفعول بنا لیں کہ یہ مفاتیح الغیب خمسۃ الی آخر، یہ والی حدیث کیا کی؟ روایت کی، حدیثہ مضاف، اگلا مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی بن جائے گا روا کا۔ اور دوسرا یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا، آگے حدیثن، یہ حدیث ہے، حاذا کی خبر بنا لیں اس کو، حدیثن یہ حدیث ہے، کون سی؟ مفاتیح الغیب خمسۃ، غیب کی چابیاں 5 ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، الی آخر صورت، پھر یہ آخر صورت تک جو ہے وہ اس کو ذکر کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث لے کے آئے کہ کون سے غیب کی خزانوں کی جو چابیاں ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، اور وہ 5 ہیں، ان کا جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ ذکر کیا۔ یہاں پہ یہ یاد رہے، یہ جو جتنے بھی یہ نفی ہوئی ہے نا کہ کوئی نہیں جانتا، اس کے حوالے سے حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ای من حیث ذاتہا، یعنی اپنی ذاتی حیثیت سے کوئی نہیں جانتا، ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا۔ وَأَمَّا بِإِعْلَامِ اللَّهِ لِلْعَبْدِ، اور بہرحال اللہ کے بندے کو خبر دینے کے ساتھ فلا مانع منہ، تو اس سے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ تو یہ پانچوں کی پانچوں چیز اگر اللہ کسی کو علم دے دیتا ہے، خبر دے دیتا ہے، تو وہ آگے بتا سکتا ہے۔ کیسے کہتے کل انبیاء و بعض الاولیاء، جس طرح کے انبیاء اور بعض اولیاء، فلا مانع من کون اللہ یطلع بعد عبادہ الصالحین علی بعض هذه المغیبات، تو اس بات سے کوئی معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کو بعض ان بعض غیوب پر مطلع فرما دے، فتکون معجزۃ للنبی جی، پس یہ نبی کا معجزہ ہوگا، و کرامۃ للولی جی، اور ولی کی کیا ہوگی؟ کرامت ہوگی۔ یہ حاشیۃ الساوی علی تفسیر الجلالین کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دے دے تو پھر اس کی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ اللہ کے عطا کیے بغیر ذاتی طور پر کوئی جانتا ہو تو ایسی بات، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور اسی طرح حاشیۃ الساوی علی تفسیر الجلالین کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ والحق انہ لم یخرج نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من الدنیا، حق یہ ہے کہ اس وقت تک ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے نہیں نکلے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان غیوب پر آپ کو اطلاع عطا فرما دی تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا علم آپ کو عطا فرما دیا تھا۔